الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں علامات قیامت زیر بحث ہیں۔ میں نے اس باب میں ان تمام علامتوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ دونوں کی نوعیت میں کیا فرق ہے اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد اب آخر میں ایک استدراک زیر بحث ہے۔ وہ استدراک یہ تھا کہ دو چیزیں علامات قیامت سے متعلق عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ ظہور مہدی ہوگا اور دوسرے یہ کہ مسیح علیہ السلام زندہ آسمان سے نازل ہو جائیں گے۔ پہلی علامت یعنی ظہور مہدی، اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کر دی۔ اب نزول مسیح کا معاملہ زیر بحث تھا۔ اس میں بھی کچھ تمہیدی بات ہو گئی تھی، اس کا خلاصہ کر کے اصل سوالات سے ہم آج اس نشست کو دوبارہ شروع کریں گے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک ظہور مہدی کی روایتوں کا تعلق ہے، ان میں سے کوئی روایت بھی محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو یا وہ ضعیف ہے یا وہ موضوع ہے۔ اگر روایتوں کی یہ نوعیت ہو تو ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی جسارت نہیں کی جا سکتی۔ میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہو سکتی ہیں، ایک فیاض خلیفہ کے یا حکمران کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور ان کے بارے میں میرا رجحان یہی ہے کہ یہ خبر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے معاملے میں پوری ہو گئی۔ نزول مسیح کی روایتوں کے بارے میں اس سے پچھلی نشست میں یہ عرض کر چکا کہ محدثین کی جو کچھ بھی تنقید ان پر رہی ہے، اس سے گزر کر بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو سند کے لحاظ سے غالباً قابل اعتراض نہ ہوں گی۔ ہمارے بہت سے اہل علم نے موجودہ زمانے میں سند کے اعتبار سے بھی تنقیدیں کی ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن یہی معلوم ہوتا ہے کہ سنداً شاید کوئی آخری حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایتیں بھی ظہور مہدی کی روایتوں کی طرح سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں یا موضوع ہیں سب کی سب۔ نزول مسیح کی روایتیں بخاری میں بھی آئی ہیں، مسلم میں بھی آئی ہیں، بہت سی دوسری حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں قبول نہ کیا جائے، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جب ان روایتوں کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی محل نظر ہو جاتی ہیں۔ محل نظر ہونے کا مطلب بھی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو چونکہ یہ روایتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی بات بیان کر دی ہے، آپ کے کسی فعل کو دیکھا ہے اور اسے آگے روایت کر دیا ہے، تو اس میں تنقیح کا عمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ قرآن اور سنت کی طرح نہیں ہے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب اس کو بیان کیا جائے گا تو اس پر گفتگو ہوگی، اس کی تنقیح ہوگی، اور تنقیح کا یہ عمل جس طرح سند کے لحاظ سے ہوتا ہے اسی طرح سے متن کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ سند کے لحاظ سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان میں
راوی کی سیرت اس کا کردار ہے، سند کا اتصال ہے، یعنی تاریخی لحاظ سے جو لوگ ایک چین بنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور اس کی ایک سند وجود میں آ رہی ہے، تو تاریخی لحاظ سے ان لوگوں کی ملاقات کا امکان ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے حفظ و اتقان کو دیکھا جائے، تو یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اس مرحلے سے گزر جانے کے بعد پھر علل کی بحث آتی ہے۔ علل کی بحث میں سند میں بعض چیزیں ایسی مل جاتی ہیں کہ اگرچہ عام طور پر اعتراض مشکل ہوتا ہے، لیکن صاف نظر آ جاتا ہے کہ کچھ علل قادحہ موجود ہیں۔ یہی بحث شذوذ سے متعلق ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بات لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دی ہے تو قرآن اسے قبول کرتا ہے یا نہیں؟ وہ قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے، وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہو جائے گی تو اس کے پھر دو درجے ہیں، یعنی یہ اس طرح ہو گئی کہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یہ تو قابل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس حرمتوں سے متعلق بعض روایتیں ہیں، فلاں چیز ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہاں قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ حرمتوں کی بنیاد یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی قرآن نے خود وہ معیار فراہم کر دیا ہے کہ یا روایت وہ تخصیص قبول کرے گی اور یا رد ہو جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی صراحت تو موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے یا صورتحال پیدا کر رہا ہے یا ایسا فریم فراہم کر رہا ہے یا ایسے گوشے متعین کر رہا ہے کہ اس میں یہ روایت قابل قبول نہیں ہو پا رہی۔ اس موقع کے اوپر ایک محتاط طالب علم یہ کہے گا کہ یہ روایتیں اب محل نظر ہو گئی ہیں۔ محل نظر یعنی ان پر غور کرنا چاہیے۔ جب تک وہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں یا جو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب نہ مل جائے، اس وقت تک ان روایتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان نہیں کیا جائے گا۔ محل نظر کا اطلاق اس صورتحال پر ہوتا ہے، یعنی ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے ان کو رد کر دیا، وہ قابل قبول نہیں ہے یا وہ موضوع قرار پا گئی ہیں۔ ان کے بارے میں ایسے سوالات قرآن مجید کی روشنی میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جن سوالات کے جواب ملنے تک، شافی جواب ملنے تک، گویا ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جائے گا۔ اب وہ دین کے بیان میں، رسول اللہ کی نسبت سے جو تاریخ بیان ہو رہی ہے اس کے بیان میں، وہ کہیں سامنے نہیں لائی جائیں گی۔ جب بھی کوئی سوال ان کے بارے میں پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان سے متعلق سامنے آئی ہیں، ان پر ہر صاحب علم کو، ہر سچے طالب علم کو غور کرنا چاہیے۔ اگر ان کے شافی جواب مل جاتے ہیں تو الحمدللہ، ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن نہیں ملتے تو پھر انہیں دین کے کانٹینٹ سے متعلق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محل نظر کا صحیح مفہوم ہے، اور میں نے یہی لفظ یہاں پر لکھا ہے۔ چنانچہ دیکھیے میرے الفاظ یہ ہیں، نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی پہلی بات جو ظہور مہدی کے بارے میں کہی تھی کہ محدثین ہی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ روایتیں حدیث کی امہات کتب میں سرے سے ہیں ہی نہیں، یعنی موطا میں نہیں ہیں، مسلم میں نہیں ہیں، بخاری میں نہیں ہیں، اور جن روایتوں کو عام طور پر بعد کے لوگوں نے دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں لے لیا ہے، ان کا حال بھی یہ ہے کہ سند کی تنقید کی جائے تو یا سندیں ضعیف قرار پا جاتی ہیں یا موضوع قرار پا جاتی ہیں، اور جو دو چار روایتیں بچتی ہیں ان میں وہ بات ہی نہیں کہی گئی جو عام طور پر لوگ منوانے کی صحیح کرتے ہیں۔ یہاں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ نزول مسیح کی روایتوں پر اس طرح کی واضح محدثانہ تنقید نہیں کی جا سکتی، یعنی محدثین نے بالعموم ان کو قبول کیا ہے۔ اگرچہ یہاں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو پہلی باقاعدہ کتاب، چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں اور بھی نہیں ہیں، لیکن پہلی باقاعدہ کتاب حدیث کی ترتیب دی گئی وہ موطا امام مالک ہے۔
امام مالک کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ مدینے میں رہے ہیں، انہوں نے برسوں وہاں اپنی اس کتاب کا درس دیا ہے، ان سے لوگوں نے اس کتاب کا درس لیا ہے، لیکن انہوں نے بھی نزول مسیح کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نزول مسیح کا معاملہ شاید ان کی کتاب کے موضوع سے متعلق نہیں تھا۔ ان کی کتاب میں ایک پورا باب ہے جس میں اس نوعیت کی روایتیں بھی آئی ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویا کا ذکر بھی ہوا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے مسیح کو اور دجال کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، رویا میں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تھی تو یہ بہترین موقع تھا اس بات کا کہ نزول مسیح کا واقعہ بھی بیان ہوتا، کیونکہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھنے تھے تو امام مالک نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ یہ معاملہ اگر صحابہ کرام میں شائع و ذائع تھا، اگر مدینے کے لوگ اس سے واقف تھے، تو امام مالک نے کیوں نظر انداز کر دیا اسے، کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ سوال اگرچہ حدیث کے پہلو سے بھی پیدا ہوتا ہے، تاہم اس زمانے کے بعض لوگوں نے بھی اور بعد کے محدثین نے بھی ان روایتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے۔ جب درج کر دیا ہے تو پھر ہم سند دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سند کے لحاظ سے کوئی ایسا واضح اعتراض نہیں ہوتا۔ ایسی سندیں جن پر کوئی بھی اعتراض نہ ہو وہ تو حدیث کے ذخیرے میں پہلے ہی بہت کم ہوتی ہیں، لیکن کوئی قابل لحاظ اعتراض ہو جائے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کن جگہ پر پہنچ جائیں، وہ نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو یہی کہا جائے گا کہ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی سند کے لحاظ سے قبول کیا کا مطلب سند کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ یعنی جس طرح ظہور مہدی کی روایتوں کا معاملہ ہوا، یہ بھی محل نظر ہو جاتی ہیں۔ محل نظر کا مطلب میں نے واضح کر دیا، یعنی سوالات ہیں، وہ سوالات سامنے آ گئے ہیں، ان سوالات پر غور کیا جائے گا، ان سوالات پر بحث جاری رہے گی۔ جب تک ان کے شافی جوابات نہیں ملتے، یہ روایتیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دی جائیں گی۔ اب یہ زیر غور ہے، یہ محل نظر ہے، ان کے بارے میں توقف اختیار کر لیا گیا ہے۔ نہ لوگوں میں ان کو شائع و ذائع ہونا چاہیے، نہ ان کو دین کے حوالے سے پیش ہونا چاہیے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں بیان ہونا چاہیے، جب تک یہ سوالات واضح نہ ہو جائیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ یعنی قرآن کی روشنی میں کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوچنے سمجھنے والے آدمی کے لیے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کا میں ذکر کر رہا تھا، اور اس میں نے 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کو اگر ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن اب ربط کلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیک نظر سامنے رہے، تو اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ میں نے لکھا ہے اولاً، یعنی وہ پہلی بات کیا ہے، پہلا سوال کیا ہے جو ان روایتوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محل نظر ٹھہرا دیتا ہے۔ اولاً اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ یعنی مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ قرآن نے تو ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، قرآن مجید میں اس کا موقع ہی پیدا نہیں ہوا، قرآن مجید میں ان کی سیرت، ان کے احوال، ان کی دعوت، ان کا اتمام حجت یہ موضوع ہی نہیں بنا۔ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ سورہ آل عمران میں دیکھیے، سورہ مریم میں دیکھیے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت کیا دی، ان کی قوم نے ان کا جواب کیا دیا۔ بڑی تفصیلی گفتگویں قرآن نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے احوال اور ان کی زندگی کے بارے میں کی ہیں۔ دوسری صورتوں میں بھی کئی جگہ پر ان کے بارے میں بعض بیانات آئے ہیں، کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے، اور وہ ایک بڑا مرحلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماننے والے مسیحی اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں تھے دنیا میں، اور اس وقت بھی ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی مذہبی جماعت اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ کیتھولک مسیحیت ہے، اور اگر سب کو شامل کر لیں، یعنی باقی مسیحی گروہوں کو بھی،
تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی 2.5 ارب کے قریب سب مسیحی ہیں جو سیدنا مسیح علیہ السلام سے اپنی نسبت پر قائم ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ صورتحال ہے، اور چونکہ علامات قیامت میں یہ چیز زیر بحث آ رہی ہے تو یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر تو قرآن نے کر دیا ہے، اور قیامت کی ہلچل اس کا موضوع بھی ہے۔ تو پھر ظاہرہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک خبر تھی بس کیا ہوا، ایک واقعہ تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے، یعنی روایتوں میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور اب وہاں سے زندہ نازل ہو جائیں گے، اور جب زندہ نازل ہوں گے تو اس وقت آ کر ان کا ایک مشن بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہی تعبیر ہو سکتی ہے، اور یہ کہ مسیحیت بطور ایک دین کے ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بعض جلیل القدر علماء نے، اور بالخصوص بر صغیر کے علماء میں، جن میں ایک بڑا نام علامہ انور شاہ کاشمیری کا ہے، اس طرح کی توجیحات بھی کی ہیں ان کے بارے میں کہ وہ آئیں گے تو اس سے مسیحیت ختم ہوگی، اور مہدی آئیں گے تو اس سے شیعہ سنی اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس طرح عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسا ہونے والا ہے کہ وہ آسمان سے دمشق کی ایک مسجد کے منارے پر نازل ہو جائیں گے تو بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ خدا کے ایک پیغمبر کا نزول ہے، آسمان سے نزول ہے۔ قیامت کی اس سے بڑی اور علامت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن موقع بیان کے باوجود یعنی ان کی شخصیت زیر بحث، ان کی دعوت زیر بحث، ان کی شخصیت پر قرآن تبصرے کر رہا ہے۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے، جگہ جگہ اس کا بیان، پوری چھوٹی صورتیں اسی کو بیان کر رہی ہیں، لیکن موقع بیان کے باوجود، یعنی یہ سب وہ مواقع تھے، سب وہ مقامات تھے کہ جہاں پر اس بات کو بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں۔ یعنی قرآن مجید کو آپ الحمد سے ناس تک پڑھ جائیے، کسی جگہ کوئی ادنا اشارہ بھی۔ اور میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ جو عام طور پر آیتیں بیان کی جاتی ہیں 1-2، ان پر آپ محقق علماء کی تفسیریں پڑھ لیجئے، واضح ہو جائے گا کہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی ادنا اشارہ بھی نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں، اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، یعنی کیا دین کا ایک طالب علم، ایک سوچنے سمجھنے والا آدمی اس پہ مطمئن ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے خاموشی اختیار کر لی ہے؟ سوال پیدا ہوگا نا، کیوں کر لی؟ موقع بیان کے باوجود کر لی ہے، اتنے بڑے واقعے کو بیان، یعنی فلاں جگہ پر زمین دھس جائے گی، فلاں جگہ کے اوپر یہ ہو جائے گا، یہ معاملات مؤخر ہو سکتے ہیں، لیکن سیدنا مسیح کا نزول، یہ ایک پیغمبر کا آسمان سے آنا ہے، معمولی چیز نہیں۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں، اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان روایتوں کے بارے میں۔ ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے۔ یہ جس سیاق میں آیا ہے، سورہ مائدہ کے آخر میں دیکھیے، یہ جس سیاق میں آیا ہے وہ پیغمبروں کا قیامت میں اپنی امتوں کے لیے شہادت پیش کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت امتوں کا، قوموں کا فیصلہ کرنے کا مرحلہ آئے گا تو جن پیغمبروں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں، ان پیغمبروں کے سامنے یہ سوال رکھا جائے گا
کہ یہ آپ کی امتیں ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے حوالے سے اپنے آپ کو متعارف کراتے رہے ہیں دنیا میں، تو اب یہ جو عقائد رکھتے ہیں یا جو اعمال ان سے صادر ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ یہ سیاق ہے جس میں اس میں سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی دی ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے جو قیامت کے دن ہوگا، یعنی یہ مکالمہ جب وہ دنیا میں تھے اس وقت نہیں ہو رہا، یہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے 100 سال بعد 200 سال بعد بھی نہیں ہو رہا، قیامت میں ہو رہا ہے، یعنی سب کچھ ہو چکا ہے، دنیا ختم ہو گئی۔ قرآن کے الفاظ میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی، محشر لگ گیا، وہاں مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، آسمانوں کا پروردگار اس جلیل القدر پیغمبر سے مخاطب ہے۔ وہ مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے، یعنی سارے پیغمبروں سے بات ہوگی، جو ان سے بات ہے وہ تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ تعلیم انہیں دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ سب سے بڑی ضلالت، یعنی عربی زبان میں ضلالت گمراہی کے معنی میں، سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی ضلالت جو مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے اختیار کی ہے وہ انہیں معبود بنانا ہے، انہیں خدا کا بیٹا بنانا ہے، اور سیدہ مریم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ خدا کی ماں ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں کی کیتھولک مسیحیت اس کو اس طرح تسلیم نہیں کرتی، لیکن الوہیت کے تمام پہلو ان سے متعلق کیے گئے ہیں، اور مسیحیوں کے ہاں پورے گروہ باز رہے ہیں کہ جو ان کو یہی حیثیت دیتے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ میں بھی اگر ایک گروہ روح القدس کو شامل کرتا ہے تو دوسرا ان کی ماں کو شامل کرتا ہے۔ تو اگر پوری مسیحیت کی الوہیت کے بارے میں گمراہی کو بیان کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر دونوں کا ذکر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کے یہ عام اسالیب میں سے ہے کہ وہ احاطے کے موقع پر یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے ایک جگہ کہا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، تو ظاہر ہے کہ دونوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ کچھ نے ان کی ماں کو بھی یہ حیثیت دے دی، بہت سو نے ان کو یہ حیثیت تو نہیں دی، لیکن ان کے بارے میں بہت کچھ وہ چیزیں مان لیں جیسے ہمارے ہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اولیاء قرار دے کر ان کے بارے میں، اسی طریقے سے ازواج مطہرات سے متعلق، اہل بیت سے متعلق بہت سے نقطہ نظر ایسے ہیں کہ جو خدا کے قریب ہی پہنچا دیتے ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تو خیر سبھی مانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا، یعنی گویا وہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پروردگار کا جسدی ظہور بن گئے، اور اسی حیثیت سے گویا معبود بن گئے، انہی سے دعائیں کی جاتی ہیں، انہی سے رجوع کیا جاتا ہے، اور باپ خداوند کی رضامندی کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے۔ جو مسیحیوں میں سے اقانیم ثلاثہ میں شامل کر دیتے ہیں ان کی ماں کو، ان کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، لیکن باقی بھی اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، یہاں تک کہ کیتھولک مسیحیت کی تاریخ میں بھی ان کو ایک طرح سے مادر خدا کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نصارہ کی، یعنی اب ساری دنیا میں جو نصارہ ہیں، اگر الوہیت کے باب میں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں ہی کا ذکر ہوگا، یعنی حضرت مسیح کو معبود بنانا، ان کی ماں کو معبود بنانا۔ نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ انہیں تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ یہ سب کھڑے ہیں تمہارے سامنے، اس وقت سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا گیا ہے، یہ محشر ہے، اس میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پوچھوں گا مسیح سے
کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے بھی معبود بناؤ، الہ بنا لو، مجھے پوجو اور میری ماں کو۔ اب جواب سنیے، اس کے جواب میں وہ دوسری باتوں کے ساتھ، یعنی وہ جواب دیں گے تو ظاہر ہے کہ اپنی پوری کی پوری بات کہیں گے، لیکن دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یعنی وہ بالکل برات ظاہر کر دیں گے۔ یہ فرمائیں گے کہ مجھے جو آپ نے تعلیم دی تھی، جو ہدایت پہنچانے کے لیے کہا تھا، میں نے تو وہی بات ان سے کہی، میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا، اس وقت تک دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، میں نے بات کیا کہی تھی اور میں نگران کس چیز پر تھا۔ میں جب تک ان کے اندر تھا، یعنی اس وقت جب وہ تشریف لائے تھے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، تو میں تو یہ دیکھتا رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا سن رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے۔ یعنی وہ اس زمانے کا ذکر کریں گے جس وقت وہ دنیا میں موجود تھے، اور یہ کہیں گے کہ آپ کے مجھے اٹھا لینے کے بعد، آگے وہ آیت بھی آ جائے گی، آپ کے مجھے اٹھا لینے کے بعد میں جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بنایا، کیا بگاڑا، کیا کرتے رہے یہ۔ میں جب تک موجود تھا میں نے انہیں بات بھی وہی کہی، یعنی توحید کی دعوت دی، اور میں دیکھتا بھی رہا کہ یہ اس بات کو سن کر سمجھ کر کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے۔ اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں، اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں۔ یعنی میرے اٹھائے جانے کے بعد میں نہ ان کو دیکھا، میں نے نہ ان کو دیکھا، نہ ان کی باتیں سنی، یہ کیا کرتے رہے ہیں مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے آپ نے اٹھا لیا، اس کے بعد آپ ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کے نگران رہے ہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں، یعنی اب یہاں غور کیجئے کہ وہ اگر جیسے کہ مانا جاتا ہے یا جس طرح کہ وہ روایتیں بیان کرتی ہیں، اگر وہ دنیا میں قیامت سے پہلے آ چکے ہیں، قیامت کے دن یہ مکالمہ ہو رہا ہے، قیامت سے پہلے وہ دنیا میں آ چکے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کے آنے کے بارے میں اگر یہ بات درست ہے یا قیامت کے قریب کا یہ واقعہ ہے تو قیامت کے دن اٹھنے تک پھر کیا عرصہ ہوگا، لیکن بہرحال وہ کل اور آج ہی کا دن ہوا نا، یعنی وہ گئے قیامت کے قریب، قیامت برپا ہوئی اور اس کے بعد وہ محشر برپا ہو گیا اور وہاں وہ کھڑے ہیں اور مکالمہ کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں، یعنی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں پھر یہ کہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تھا اس کے بعد میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے۔ یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں ہے، یہ بات کہی نہیں جا سکتی، اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیے کیا کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی انہیں اس پر متنبہ کر کے آیا ہوں، یعنی ان کو کھڑا کیا گیا ہے جواب دہی کے مقام پر۔ تو جس طرح انہوں نے اپنے پہلے دور کے بارے میں یہ بتایا کہ میں جب تک ان کے اندر موجود رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی اور میں برابر نگران رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنے پہلے دور کے بارے میں کہا۔ وہ دوبارہ آئے، دوبارہ آنے کے بعد انہوں نے صلیب توڑ دی، انہوں نے تمام چیزوں کی اصلاح کر دی، انہوں نے خنزیر کو قتل کر دیا، انہوں نے عالمی سطح پر مسیحیتی کا خاتمہ کر دیا، لیکن قیامت میں اس کا کوئی حوالہ نہیں دے رہے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ ابھی میں گیا تھا تو میں تو ان کے کان گرم کر کے آیا ہوں، میں ان کو ایک ایک چیز بتا کے آیا ہوں، میں نے ان پر حجت تمام کر دی تھی، آپ نے مجھے دوبارہ بھیجا تو میں نے دیکھا کہ ہاں واقعی ان لوگوں نے تو مجھے معبود بنا لیا، انہوں نے میری ماں کو معبود بنا لیا، میں جانتا ہوں اس بات کو، کل ہی تو میں ابھی آیا ہوں اور میں نے ہر لحاظ سے ان کی غلطی واضح کی ہے۔ جواب دہی کے مقام پر کھڑے ہو کر خود اپنے آپ سے سوال کیجئے
کہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ علم و عقل کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انہیں یہ بات کہنی چاہیے تھی۔ اس بات کے بغیر جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بات ہی پوری نہیں ہوتی، بات سمجھ ہی میں نہیں آتی اگر وہ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے انہیں اس پر متنبع کر کے آیا ہوں۔ یعنی جیسے انہوں نے اس وقت جب وہ دنیا میں تھے اس کے بارے میں یہ کہا کہ پروردگار میں نے توحید کی دعوت دی تھی، میں نگران رہا، میں نے کبھی ایسی بات ان کو نہیں کہنے دی۔ تو یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ وہ یہ کہتے کہ دوبارہ جا کے میں نے ان کی گوشمالی کر ڈالی ہے، میں نے ان کی غلطی ہر لحاظ سے واضح کر دی ہے، اس لیے میرے اوپر کوئی ذمہ داری کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں مکالمہ ہے۔ اس کی 117 آیت نکال کے کبھی پڑھیے۔ فرمایا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ یہ جواب دیا انہوں نے، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ اوپر میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، یعنی اندازہ کیجئے وہ اس وقت نگران رہا، میں دیکھتا رہا جب میں درمیان میں تھا ان کے۔ پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، یعنی میں اس کے بعد نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے، انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا۔ یہ ان کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر آ چکے ہیں اور اس طریقے سے جیسے کہ روایتیں بیان کرتی ہیں آ کر مسیحیت کا دین کی حیثیت سے خاتمہ ہی کر چکے ہیں، تو یہ بات پھر انہوں نے وہاں کیوں نہیں بیان کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ دو باتیں ہو گئیں، دو سوالات۔ ثالثاً، تیسرا، ثالثاً اس لیے یعنی پہلا سوال یہ تھا کہ جب جگہ جگہ ان کا ذکر ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذکر نہیں تھا، چلیے مان لیتے ہم، اس مکالمے کے موقع کے اوپر تو علم عقل ہر چیز تقاضا کر رہی ہے، موقع کلام تقاضا کر رہا ہے، جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی بات کہیں، یہ بتائیں ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے فی الواقع دیکھا کہ یہی کچھ کر رہے ہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی طرف سے جس طرح اس وقت ان پر حق واضح کیا تھا اب پھر کرائیں۔ ثالثاً اس لیے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لائحہ عمل بیان فرمایا ہے۔ اب یہ تیسری بات ہے، یعنی قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے الفاظ کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، یعنی مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کے اس وقت جب وہ دنیا میں تھے کیا کرنے والا ہوں، زیر بحث نہیں، قیامت تک کیا معاملہ کرنے والا ہوں، یہ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اس کا موقع کیا تھا؟ اس کا موقع یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حیثیت دی، وہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی جو ذمہ داری ہے شہادت اس منصب پر فائز کیا، اور پھر جب وہ انحرافات میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے گمراہیاں اختیار کر لیں، وہ اپنے منصب کو بھول گئے، تو آخری رسول کی حیثیت سے مسیح علیہ السلام آئے، اور مسیح علیہ السلام یعنی ان کے آخری رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے لیے جب وہ آئے اور انہوں نے پھر حجت تمام کر دی اور وہ ان کے درپے ہو گئے کہ ان کو قتل کر ڈالیں گے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ثالثاً اس لیے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لائحہ عمل بیان فرمایا ہے۔ یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ، یعنی یہ ذہن میں رکھیے قیامت تک کے الفاظ، یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بیان کر رہے تھے جو ان کے اور ان کے پیرووں کے ساتھ ہونے والی ہیں، تو یہ بھی بیان کر دیتے کہ قیامت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔
یعنی یہ تو اب موقع پیدا ہو گیا تھا، وہ دنیا سے اٹھائے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ میں اٹھاؤں گا کیسے اور میں کروں گا کیا، اور تیرے ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تیرے منکروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہ اس وقت کے لیے نہیں بتا رہے تھے، قیامت تک کے لیے میں نے کیا فیصلہ کیا ہے، پوری بات ایسے بیان ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب قیامت تک کے لیے یہ بات بیان ہو رہی ہے تو اس میں تو 2 لفظ درمیان میں کہنے تھے، اور قیامت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تجھے نازل کروں گا، پھر بھیجوں گا۔ لیکن دیکھ لیجئے وہ آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں بھی کوئی ذکر نہیں۔ سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ یعنی اتنا بڑا واقعہ ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پسند فرمایا کہ کسی موقع پر کوئی سنی سنائی بات کے طور پر لوگ بیان کر دیں رسول اللہ کی نسبت سے؟ یہ تو بہترین جگہ تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے کہ جب میں یہ سب کرنے والا ہوں اور قیامت تک کا لائے عمل بیان کر رہا ہوں تو قیامت سے پہلے یہ بھی کروں گا۔ سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ 3 سوالات ہیں۔ یعنی یہ تیسرا سوال کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے، ان کے اتمام حجت کے بعد قرآن اعلان کرتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب جب تمہاری قوم نے تمہیں ماننے سے انکار کر دیا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہاری قوم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس میں سیدنا مسیح کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ بھی بیان کیا ہے، قوم کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ آیت، یہ 55 آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت یہ ہے، اب سنیے، انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ تجھے وفات دوں گا۔ یعنی مسیح علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں اس وقت، ظاہر ہے کہ ابھی یہ ہوا نہیں، دنیا میں موجود ہیں۔ قوم نے انکار کر دیا، حجت پوری ہو گئی، قوم ان کو قتل کرنے کے درپے ہے، مذہبی پیشواؤں نے ان کا گھیراؤ کر لیا ہوا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یعنی میں نے جس طرح کہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی روح قبض کر کے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کی بھی فکر نہ کریں کہ یہ تذلیل پر آمادہ ہیں، یہ پیغمبر کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ تمہارا جسم بھی نہیں لگے گا، وہ میرے فرشتے لے جائیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا۔ یعنی یہ ایک غلاظت کا ڈھیر بن گئے ہیں، انہوں نے میری ہدایت کو پس پش ڈال دیا ہے، انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں سنی، یہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ اس غلاظت کے ڈھیر سے تجھے الگ کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو، یعنی جو تجھے ماننے والے ہیں، تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا۔ قیامت کے دن تک یہ فیصلہ سنایا، ان منکروں پر غالب رکھوں گا، یعنی مسیح کے ماننے والے یہودیوں پر قیامت کے دن تک غالب رہیں گے، یہ فیصلہ بتایا گیا۔ پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں کے بعض لوگوں نے، بالخصوص بر صغیر کے جلیل القدر علماء نے، جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کا میں نے حوالہ دیا، بعض اور علماء نے بھی یہ توجیہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ گویا اختلافات کے لیے فیصلہ کرنے والے بن کے آئیں گے قیامت سے پہلے، وہ صلیب کا خاتمہ کر دیں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، مسیحیت اور ہم مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ فیصل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہاں نہیں، سو اس وقت پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، یعنی جس وقت میری بارگاہ میں آؤ گے، قیامت برپا ہوگی، تو قیامت کے دن سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔
یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کی بنیاد پر میں نے یہ یہاں عرض کیا ہے کہ نزول مسیح کی سب روایات محل نظر ہیں، ان کو اس طرح اب قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہر صاحب علم ان پر غور کرے اور یہ بتائے کہ ان سوالوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سوالات اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ روایتیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔